بعد سے درخواست ہے محبت عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا رب تو اگر مجھ پہ کرم کر دے وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کر دے۔ ذی وقار حضرات علماء کرام، بالخصوص ہم محترم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل قدر نوجوان دوستوں اور میرے بزرگوں، آج میں اور آپ یہاں سنت نکاح کے عظیم الشان عنوان پر جمع ہیں اور آج کی اس مبارک نورانی روحانی پرمسرت تقریب کے دولے اور مہمان خصوصی، آسمان خطابت کا چمکتا ہوا سورج، شہباز خطابت خطیب نقطہ حضرت العلامہ قاضی مطیع اللہ الصحیحی زید مجدہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ یکبستہ رات ہے اور اس مبارک تقریب کا میں اور آپ حصہ ہیں۔ اس پر ہم سب اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور یقیناً ان یکبستہ راتوں کو گرم کرنے کے لیے ایمانی حرارت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور جہاں ایمان حرارت میں آ جائے وہاں یخ راتیں کیا چیز ہیں، برفیں پگھل جایا کرتی ہیں، کفر پگھل جایا کرتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آنے والے حالات کا یہ تقاضا ہے کہ غیور مسلمان جاگے اور وہ ایٹمی قوتوں کی جو گٹھانے ڈلی ہوئے ہیں انہیں ہم نے پگھلانا ہے، اور دنیا میں اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور صحابہ کی مدح کے ترانے، قرآن و سنت پر مبنی ترانے ہم نے دنیا کو سنانے ہیں۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، اگر آپ کی توجہ رہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے ایک نکاح کی تقریب کا ایک قیمتی جملہ آپ کی نظر کر کے میں اپنے معزز مہمان تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ جس سال میرے حضرت والد رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تھی، ہمارے ادارے مادر علمی جامع عربی اشاعت القرآن حضروں میں بڑے بڑے اکابر تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ ان میں حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زید الراشدی صاحب زیدہ مجدہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے وہاں تعزیتی کلمات کے دوران ایک پیغام ہمارے حوالے کیا تھا۔ مانتن میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، چونکہ سنت نکاح عنوان ہے، اسی کے ساتھ مناسبت ہے، تو ضروری ہے وہ امانت آپ کے سپرد کر دوں۔ فرماتے ہیں اس سال میں ختم نبوت کانفرنس میں لندن گیا، اور وہاں ایئرپورٹ پر اترا تو مجھے ایک نوجوان کا، آپ سارے چمکتے دمکتے اسلام کے خوبصورت مسلمان نوجوان بیٹھے ہیں، آپ پر جتنا ناز کیا جائے کم ہے۔ فرماتے ہیں وہ ایک نوجوان مجھے فون کرتا ہے، حضرت آپ تشریف لا چکے، خوش قسمتی ہماری، فلاں دن میرا نکاح ہے، آپ نے میرا نکاح پڑھانا ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی خوش ہو گیا، چلو ختم نبوت کانفرنس میں آیا ہوں اور اس نکاح کی مبارک تقریب میں مجھے بھی اجر و ثواب کا ڈھیر مل جائے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب ٹیلی فون بند ہوا تو فرماتے ہیں کہ مجھے چونکہ وہاں کی حالات کا پتہ ہے، وہاں گرل بوائے فرینڈ کا ماحول ہے، اور ہمارے مسلمان گرین کارڈ کے لیے عیسائی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، اور وہاں کے عیسائی بھی عیسائی نہیں ہیں، ملحد ہیں، نہ انہیں اپنے مذہب کا، نہ کتاب کا، نہ پیغمبر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نیت کر لی، اگر لڑکی ملحد ہوئی میں نکاح نہیں پڑھوں گا، نکاح تو اہل کتاب سے جائز ہے۔ فرماتے ہیں وہاں کے ماحول کے مطابق میں وقت سے پہلے، مجھے میرے میزبان اس تقریب میں لے گئے،
وہیں پہ مجھے وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی میسر آ گئی، اور میں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعوت کے جتنے بھی انداز مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، میں نے اس لڑکی کو اس دعوت کے اندازوں کے مطابق میں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ میرے ہر دعوت کے انداز پر وہ لڑکی بھڑک اٹھتی، اور بالآخر آخری میں نے اس کو دعوت کا جو انداز اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، یہ جملے کہے، بیٹا آپ ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ شادی کر رہی ہو تو کیا ہی اچھا ہو آپ نکاح سے پہلے کلمے کی دولت حاصل کر لو۔ فرماتے میرا یہ کہنا تھا، وہ لڑکی بھڑک اٹھی، کھڑی ہو گئی اور مجھے دھمکی دے کے کہنے لگی مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہے تو پڑھائیے ورنہ میں جا رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا یہ کٹر کیتھولک عیسائی فرقے سے متعلق ہے، اسے اپنی کتاب، اپنے پیغمبر، اپنے مذہب کی معلومات ہیں۔ نکاح میں کتنی دیر لگتی ہے، یا وہ قبول مسنون خطبہ، تو اس کے بعد جب نکاح ہو گیا تو میں نے دعا کے لیے جو ہی ہاتھ اٹھائے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے گئے تو وہ لڑکی بھری مجلس میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے مخاطب ہو کے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ جملہ بطور امانت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا، حیران، پوری مجلس حیران۔ اس لڑکی نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا مولانا اب مجھے کلمہ پڑھائی۔ کہتے ہیں میں نے حیرانگی میں اس سے پوچھا بیٹا پہلے میں نے 2 ڈھائی 3 گھنٹے تجھے اسلام کی دعوت دی، تو نے ٹھکرائی، اب جو ہی نکاح ہوتا گیا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا، تو اٹھ کے کھڑی ہو کے کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھائیے، اب کیا ہوا ہے؟ اس لڑکی کا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے، اللہ ہمیں اخلاص والا عمل عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اس لڑکی نے ہلا کے رکھ دیا، کہا مولانا اگر پہلے کلمہ پڑھتی تو لوگ تانے دیتے، ایک مسلمان کے ساتھ نکاح کے لیے کلمہ پڑھ لیا، میں اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے مولا کا جو درد ہے، یہ تقریب آج شیطانی رویوں کے خلاف جو سجائی گئی ہے، معاذ اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اس لیے تھوڑی سی دیر کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آج کے اس یکبستہ راز پہ بیٹھ جائیے، اجر دینے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ ایک اور بات کرنا یہ نکاح مولا نے بڑی تفصیل کے ساتھ درد دل آپ کے سامنے رکھا، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کرے ہم شیطانی قوتوں کو شکست دینے والے بن جائیں۔ اس نکاح سے 2 خاندان ملتے ہیں، اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی، خاندان تو ملتے ہیں محبتوں کے لیے لیکن نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ لیکن وہ ایک مقولہ معروف ہے، جیسا کرو گے مولا فرما چکے ویسا بھرو گے۔ قرآن سنو گے، اللہ کے محبوب کی سیرت و کردار کو بیان کرو گے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرو گے، تو پھر وہ بچی کلمہ ہی پڑھے گی، اور جب اللہ رسول کو خوش کرو گے تو پھر محبتیں پروان چڑھے گی، اور اگر شیطان کو خوش کیا جائے گا تو پھر نفرتیں پروان چڑھے گی، پھر خاندان ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر رحمان کی مرضی پوری ہوگی تو پھر پیار اور محبت بڑھے گا، خاندان جڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ نیک صالح صدقہ جاریہ جیسی اولاد عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو ایک مسلمان کردار جس کی آج میرے معاشرے کو ضرورت ہے، عزیز نوجوانوں، قاضی مطیع اللہ صاحب ایمانی حرارتوں کو چھیڑتے رہتے ہیں اور سوئے ہوئے معاشرے کو جگانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ یکبستہ رات ایمانی حرارتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری زندگیاں بدل دے گی انشاءاللہ۔ آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا، کردار پیش کریں، وصیت کر کے میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو، ہماری تو 5 بھی پوری نہیں ہوئی۔ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی عصر کی سنت غیر موقتہ قضا نہ ہوئی ہو،
میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی آنکھوں نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا، اور میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جو ناڑے کا سچا ہو، کچا نہ۔ تاریخ بر صغیر کا یہ حصہ ہے کہ بر صغیر میں اتنا بڑا جنازہ آج تک شاید قیامت تک نہ ہو، مورخ نے لکھا ہے، اور صبح سے لے کے عصر تک پنجوں کے بل جنازہ پڑھا رہا، لوگ کھڑے رہے، اور عصر کی نماز کے بعد ایک نوجوان سفید چادر لپیٹے ہوئے آیا، مسلمان کردار، صفے چیرتا ہوا حضرت خواجہ صاحب کے چہرے سے کفن ہٹا کے ان سے مخاطب ہوا، اپنے آپ سے ہم کلام ہوا، حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مجھ حقیر کو ننگا کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ کسی کو کیا پتا تھا تہجد قضا نہیں ہوئی، سنتے ہیں عصر کی قضا نہیں ہوئی، میری آنکھ نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں ناڑے کا سچا ہوں۔ لوگوں کو اشارہ کیا، نیت کرو۔ اب وہ نیت کرتے ہوئے لاکھوں کا مجمع پنجوں کے بل کھڑا تھا اس مسلمان کردار کو دیکھنے کے لیے، اور جب جنازے کی نماز کا سلام پھرا، پیچھے مڑے تو دنیا نے اس شخص کے چہرے کی زیارت کی، وقت کا بادشاہ التمش جا رہا۔ آج عزیز نوجوان دوستو، مبارک نکاح کی تقریب میں، شادی خانہ آبادی میں، اللہ اس شادی کو حقیقی معنوں میں دائمی خوشیوں کا ذریعہ بنا دے۔ ہم شریک ہیں، ایک مسلمان کردار کی ضرورت ہے، ہمیں نیک صالح اولادوں کی ضرورت ہے جو اپنے والدین کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرنے والی، لیکن بات حضرت زیدہ مجدہ کی کہ رحمان کو خوش کرو گے تو اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، شیطان کو خوش کرو گے تو راحت نہیں تکلیف ہی تکلیف زندگی میں آئے گی۔ بہرحال بڑی مدت کے بعد آتا ہے ایسا مستانہ جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا میخانہ۔ آپ کے نعروں کی گونج میں ذرا یکبستہ رات میں اپنی ایمانی ارادت کا اظہار کیجئے۔ قاضی صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں، نعرہ تکبیر، ذرا جھوم کے پورا لٹوپا، اسے اطلاع ہو جانی چاہیے یہاں رحمان کو خوش کرنے والے بیٹھے ہیں، یہاں